اور یہ فرشتے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہیں. بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، انسانوں کے بارے میں بار بار سوال و اعتراض کرنے والی یہی ایک مخلوق ہے. مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں. بناتے وقت بھی یہی مخلوق نے اعتراض بھی کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ آپ کیا ہی پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو، یہ ایسا کرنے والی ہیں، ایسا کرنے والی ہیں، ایسا عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں، تو ہم آپ کی عبادت تو اللہ کے آپ کے فضل سے بہت کر رہے ہیں. یہ فرشتے بھی بار بار انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہتے. اللہ ابراہیم تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں آج امتحان لے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کا امتحان ابراہیم کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے امتحان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملائکہ کے بھی ثابت کرنا ہے. میرا خلیل ہے، اس پر کبھی سوال نہ کرو. اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں؟ ہاں میرا خلیل ہے. آج امتحان لو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. چلو ہم امتحان لیتے ہیں. کیسا امتحان؟ ایک کام کرو، میکائیل جبرائیل تم دونوں ابراہیم کے سامنے انسانی بھیس میں جانا، ایک ہمارا ذکر کرے اور ایک اس ذکر کو سنے، اور صرف ایک مرتبہ ہمارا نام لینا، اور اس راستے میں بیٹھنا جہاں سے ہمارا خلیل گزرے گا. اور وہ اکیلے نہیں گزرے گا، اس کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہوگا. ریوڑ مطلب کئی ہزار بکریاں اس کے پاس ہوں گی. تم خالی خریب میں بیٹھ کر ایک مرتبہ ہمارا نام لینا، پتہ چلے گا کہ ہمارا خلیل، اس کی حالت دیکھنا. اب حضرت میکائیل و جبرائیل دونوں جگہ پر انسانی بھیس میں بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرے. حضرت میکائیل نے ایک مرتبہ اللہ کہا. ابراہیم کو مزہ آ گیا، بکریوں کو چھوڑ دیے، دونوں کے پاس آئے. بھائی تم دونوں میں سے کس نے میرے اللہ کا نام لیا؟ میکائیل نے کہا کہ میں نے لیا. پہچان نہیں ہے، انسانی بھیس بدل جاتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کا نام لیا ہے. اور ایک مرتبہ لو. تمہیں جب بولتی ہیں لینا کیا، خیر لیں گے ہم، کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ پوری بکریاں بھائی الحمدللہ میری ہیں، ایک مرتبہ لے لو، بدلے میں ہم آدھی بکریاں دیں گے. محبت 1000 تھی تو 500 بکریاں صرف ایک اللہ کے نام پر. دن میں 5 مرتبہ مؤذن صاحب کئی مرتبہ اللہ اللہ بولتا. صدر صاحب کیا بھی دینے تیار نہیں، مسجد کی کمیٹی والے کیا بھی دینے تیار نہیں. کیوں؟ اللہ کے نام کی محبت جب دلوں میں نہیں ہوتی، کون اللہ پکارے تو کیا فرق پڑا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں شکر کا تھیلا لے کر پھرتے تھے. جو اللہ کہتا اس کے منہ میں مٹھی شکر ڈالتے. اور بچے تو ہر زمانے کے بچے ہوتے ہیں، بڑے شریر ہوتے ہیں. شکر کھانے کے لیے خامخواہ بشر حافی کے قریب جا کر اللہ اللہ کہتے. روزانہ پتہ نہیں کہ بشر حافی کی کتنی کلو شکر ختم ہو جاتی. کسی نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا نام خلوص سے نہیں لیتے اور تمہاری شکر خالی ہو رہی ہے. حضرت بشر حافی نے کہا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کس کا خلوص دیکھوں، مجھے تو صرف میرے اللہ کا نام سننا ہے. کسی کے اخلاص سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے تو میرے اللہ کا نام سننا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور جس کا زبان سے اللہ کا نام نکل جائے میں اس کے زبان کو خالی نہ چھوڑوں. یہ محبت آنا
اس زمانے میں نہیں آتی بول کر نہیں، محنت کرے تو آتی ہے۔ کتنے اولیاء ہیں، کتنے خطاب ہیں، کتنے ابدال ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین کبھی 40 ابدال سے خالی نہیں ہوگی، ایک ابدال کا انتقال ہوگا، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے ولی کو ابدال بنا دیں گے اس کی جگہ پر۔ اولیاء سے زمین خالی نہیں، غوث و خطب سے زمین خالی نہیں، علماء سے کبھی خالی نہیں۔ یہ اللہ کے وہ اولیک لوگ ہیں ان کے وجود سے کائنات کا نظام باقی ہے۔ جب یہ لوگ اٹھ جائے زمین سے تو پھر کائنات کا سورج حقیقت میں غروب ایسا ہوگا کہ کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ آدھی بکریاں 1000 تھے، تعداد تو نہیں ہے کتابوں میں، 1000 تھی تو 500 ایک مرتبہ اللہ کا نام بولے، مزہ چڑھا۔ پھر پوچھتے ہیں اور ایک مرتبہ اب کیا دو گے؟ یہ بقیہ 500 بھی، مزہ اور بڑھ رہا، اور ایک مرتبہ اب کیا دیں گے؟ بھائی تمہاری یہ 1000 بکریوں کو 1 سال تک فری میں چراؤں گا۔ بغیر تنخواہ سیلری کے۔ تب جا کر ان 2 فرشتوں نے، دیگر فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیرا دوست تیرا ہی دوست ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب اپنی حقیقت کا بھی اظہار کر دو۔ اب دونوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے عرض کر دیا، ابراہیم بطور امتحان کے ہم آپ کے سامنے آئے، ہم میں سے ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ہم صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت دولت پر غالب ثابت ہو گئی ابراہیم پر۔ پھر ذرے دن نہیں گزرے کہ وہی ابراہیم کی شادی بھی ہوئی، وہی ابراہیم کو بچے بھی ہوئے۔ اب بیوی سے کسے نہیں پیار ہوگا؟ ارے ہے ہی نہیں بیویاں تم نا، پیار نہیں ہے، محبت نہیں بیوی سے، نہیں ہے تو پیدا کرو۔ ایسا مزاج بنا میرے بھائیوں، شاید اس وقت کا میرا عنوان نہیں، اور وقت اور گھڑی کے کانٹے مجھے بتا رہے ہیں کہ تجھے مسائل بھی بیان کرنا ہے، لیکن یہ کان تو بہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ادھر والوں کا رونا، کبھی ادھر والوں کا۔ پھر شادی کیوں کرے؟ اپوزٹ کو اگر رلانا ہی تھا تو گدھے شادی کیوں کیا؟ گھوڑے کی طرح، گدھے کی طرح، کتے کی طرح، سور کی طرح، بلے اور بلی کی طرح اکیلے رہ جانا تھا۔ شادی کا مقصد ہی محبت ہے، پھر اس کی محبت اس سے، اس کی محبت اس سے نہ ہو تو انسانی شکل کا جانور ہے۔ جانور، تجھے انسان کہنا ہمارا پاپ ہوگا۔ روتے ہیں اکرم صاحب، ادھر والے بھی، جو رو چاہتی نہیں حضرت، بات کرتی نہیں حضرت، مسکراتی نہیں حضرت، سجتی نہیں حضرت، ادھر سے ان کا رونا ہوتا ہے، کہیں ادھر سے ان کا رونا آتا ہے، کچھ نہیں چاہتی حضرت۔ 2 منٹ بازو بیٹھ کے بات کر لے تو پھر میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ بیوی ہونے کی حیثیت رشتہ ہے، حلال ہوں، بازو بیٹھتی ہے تو ایسے دھتکارتا ہے کہ میں کسی اڈے کی فلاں عورت ہوں۔ پھر کسی کی زندگی کو گھروں کے اندر رکھ کر بغیر محبت کے ان کو گھر میں پالنا کوئی اجر کی بات نہیں، کوئی ثواب کی بات نہیں۔ یہ ظلم ہے فرعون سے بھی بڑا، یہ ظلم ہے نمرود سے بھی بڑا، یہ ظلم ہے ابو جہل سے بھی بڑا، بلکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون و حامان اور نمرود سے بھی بدتر جہنم کی سزا پاتے رہو گے، کیونکہ فرعون کی تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا ہے اس نے نبی کو ستایا ہے لیکن بیوی کو نہیں ستایا۔ بیوی کو اس وقت ستایا جب اس کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی، ورنہ اس سے پہلے ستانے کا تو ایسے دشمنوں کا زندگی میں ثبوت نہیں۔
بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، شوہر سے محبت کرو، کیونکہ ریکارڈ ہوتا نا، ان کو بھی بولنا نہیں پسند نہیں، نکاح تک پسند نہیں، نکاح ہو جانے کے بعد پسند کر لو۔ محبت کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں۔ اس وجود کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت۔ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ان کی محبتیں اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، ہمیشہ ان کی محبتوں پر اللہ کی محبت غالب رہے تو یہ تمام محبتیں مقبول ہو جائیں گی۔ اگر ان کی محبتوں پر، ان کی محبتیں اللہ کی محبت پر اگر غالب آ جاتی ہے تو یہ تمام محبتیں اللہ کی نگاہوں میں مردود بن جاتی ہیں۔ وہ کیسا حضرت؟ ان کی محبت پر اللہ کی محبت غالب کیسے کرنا؟ بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ دولت کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ دیگر محبتوں پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ آسان طریقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے، اذان کی آواز شروع ہو گئی، بیوی کو چھوڑو، سیدھے نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ سبحان اللہ، تو بھی بولو رے بابا۔ بچہ کوئی ناجائز چیز پوچھتا ہے جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، گیند پوچھا لے کر دے دو، بیٹ پوچھا لے کر دے دو، فٹ بال پوچھا لے کر دے دو، کوئی گیم کا جو اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے کے بعد اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز پوچھتا ہے تو پھر ادھر اللہ کا پیغام سامنے رکھو۔ اللہ کیا یہ چیز بچے کو دلانے کی اجازت دیا ہے کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا ہے تو بچے کو کہ نہیں بیٹے دوسری چیز پوچھ، یہ چیز نہیں دوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو سمجھو کہ بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ دولت ناجائز چیز نہیں، دولت بہت بہترین چیز ہے، اسے کماؤ، صبح شام رات دن یہ کرو، کروڑ پتی بنو، لکھ پتی بنو، ارب پتی بنو، امبانی کو اوورٹیک کرو، بل گیٹس کو اوورٹیک کرو، عظیم پریم جی کو اوورٹیک کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ لیکن دولت کمانے کا اگر ایک حرام راستہ ہے جہاں آپ کو فوراً دولت کروڑوں کی مل سکتی ہے، چند دنوں میں آپ شہر کے یا ملک کے کروڑ پتیوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک راستہ ہے حلال کا، دونوں آپ کے سامنے ہیں، لیکن حرام راستے کو آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، تو تب سمجھو کہ دولت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ چیز اب حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، سب سے پہلا بیٹا ہوا، وہ بھی کئی سال کے بعد پیدا ہوا، بڑھاپے میں پیدا ہوا، اور بڑھاپے میں ہونے والی اولاد سے زیادہ بڑی محبت ہوتی ہے، دو ہی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پورے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن ایک طبیعت بتاتا ہوں، بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی آپ ہی کی صف کا ہوں، سب سے پہلے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور سب سے آخر بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے سے محبت بیٹا کی بیٹی کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں ثابت ہو گئے، اور ہماری محبت مضبوط ہو گئی۔ آخر بچے سے محبت اس لیے ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہماری محبت تھی،
زیادہ بچے سمجھنے کی کوشش کرو نو کو گورو نو کو. اور آپ دیکھیں گے نبی کی زندگی میں یہ ثبوت ملتا ہے. آخری بیٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. فاطمہ بضعۃ منی، فضیلتوں سے نوازا بھی سیدہ فاطمہ کو. بڑھاپے میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے. بوڑھے لوگوں کو تجربہ ہو چکا، جوان انتظار کرے، لیکن بڑھاپے میں کہاں جانتی ہیں، انہوں تو جوانی میں نہیں جان رہی. بڑھاپے میں کیا سمجھیں گے؟ 30 سال میں 2 جندال کو تھک دال کو بیٹھ جاتا. 30 سال شادی ہوئی، 25 سال میں، 30 سال تک 5 سال میں فیملی پلاننگ کر کو 2.5 سال میں برابر حساب کر دال کو 2 جندال کو تھک کو بیٹھ جاتا. اب اس کے بعد نہیں. بعض بہادراں تو ایسے ہی بیوی کو پوچھ کو بچے جنتے ہیں. یہ بہادراں ہی ہیں. کیا بھی اتنی دولت ہے کہ بھی جرے نہیں ہے، تو انہوں اجازت نہیں دے رہی. اب حضرت ابراہیم کو شادی بھی ہوئی، بیوی سے محبت، بچہ ہوا، بچے سے محبت، پھر فرشتوں نے اللہ کے دربار میں رکھ دیا. اللہ آپ تو کہے کہ اپنا دوست ہے، دیکھے تو کبھی بھی اسماعیل گودھی میں کیا بوسے کیا پپیاں. گھر سے گئے تو اسماعیل کو دیکھ لینا، اب آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا کا بچہ کا یہی پوچھ رہے ابراہیم. افسوس کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ واٹس ایپ میں پوچھ لیتے، فون کر کے پوچھ لیتے اسماعیل کھایا کہ نہیں کھایا، سو گیا کہ بچہ نہیں سو، باہر گیا کہ نہیں گیا، پوچھ لیتے تھے نا. ہمیں بڑے خوش نصیب ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی. آپ گھر میں دیکھ بچہ اٹھیا، بچے کی کتنی فکر ہے. کھانا کھا لیا، بچے کی کتنی فکر ہے. اسکول کو جانے کی عمر آ گئی، اسکول گیا، کتنی فکر ہے. رات کو آنے لیٹ ہوگا تو وہ ضرورت ہے چپ کے رکھو جی، کام آئی بہت بیکار کے فونا کر لگا تو نہیں. پھر ذرا وقت میں بیٹا ابو بول بیٹا کہاں بیٹے، ارے اسے معلوم نہیں گھگو کو یہ بیٹا اس کی محبت سے ملیا سو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے سے بڑا، پھر فرشتوں نے بات رکھ دی. اللہ ذرا کمی پیشی نظر آ رہی ہے. چپ، انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ابراہیم کی فطری محبت اسماعیل سے ہے، لیکن حقیقی محبت ہم سے ہے. یقین نہ آئے تو پوری دنیا کا، پورے روئے زمین کا، پوری مخلوقات کا سب سے بڑا امتحان ہم لے کر بتا دے تم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی سوال ابراہیم کے بارے میں ہم سے نہ کرنا. اچھی بات ہے. چلو رکھ دیتے ہیں امتحان. ابراہیم کرو ذبح، لاڈ لے بیٹے کو ذبح کرو. آج کل سوشل میڈیا میں اور ساری دنیا میں پتہ نہیں کہ بھی ہمارے ہی مذہب پر تم لوگوں کی نظر کیوں. وہ کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے سو کرے نہیں رہیں گے. مسلمانوں نے اسے بنا لیا. ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کرے بھی رہ سکتے ہیں. دیکھو کیسا دھرم ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے.
ابراہیم بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، تعجب نظر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی محبت میں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرتے تو بدلے میں حکومت کا وعدہ ملا، بدلے میں دولت مل، نہیں، اللہ کی محبت میں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کون سی عجیب بات ہے میرے دوستو؟ یہ عجیب بات تو اس زمانے میں تھی، نبی کے لیے عجیب بات تھی، امتحان اور محبت کرنے والوں کے لیے عجیب بات تھی۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس واقعے کو عجیب نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پاگل ہے، وہ احمق ہے، وہ دیوانہ ہے۔ یہ زمانہ تو اتنا خطرناک ہے، دولت کے نام پر بیٹا باپ کو بیٹا باپ کو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، دولت کے نام پر۔ جسمانی شہوت کی وجہ سے شوہر بیوی کا قتل کر رہی ہے، بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے۔ واردات کی فہرست پولیس اسٹیشنوں میں اور کورٹوں میں اٹھا کر دیکھو، باپ مرتا نہیں، دولت آتی نہیں، باپ کے مرنے کا سبب کوئی اور نہیں، خود اس کی اولاد۔ ماں کا چکر کسی اور مرد سے ہو اور پردہ فاش ہو گیا بچے پر، چھوٹا بچہ 5-6 سال کا، اس طفل کو بھی اس ماں کی ممتا دیکھتی نہیں، کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے۔ وہ 6-7 سال کے بچے کو موت کے گھاٹ وہی ماں تو اتار رہی ہے، اپنی عزت اور جذبات کے خاطر۔ جب انسان دولت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار سکتا ہے تو پھر ایک نبی اللہ کے لیے اپنے بچے کو ذبح کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے پیارو، ان باتوں کو گہرائی سے سنو۔ جب کوئی سوال کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ میں جواب دو، ڈنکے کی چوٹ میں۔ ہمارے ہر عمل کا جواب ہے، ہر عمل کا مقصد ہے، ہر عمل کا مطلب ہے، ہر عمل کے بارے میں ہمارا کوئی نہ کوئی ضرور جواب ہے۔ قربانی کرے تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس پورا جمع کر کے رکھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے خواہ یہی پیسہ یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، کیا کی کرو، کدھر کرو، یا قربانی کے لیے خرچ کرے تو یتیم بیوہ مسکین یاد آ گئے۔ شادیاں میں مولانا سنیں گے تو تعجب کریں گے، 15 دن کے اندر ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے، میرے پاس تصویر کے ساتھ ثبوت موجود ہے کہ دلہن کو لے کر روڈ میں اتر کر، روڈ سے لے کر گھر کو آ کر پورے گھر کا ڈیکوریشن شادی کا اور روڈ کا پھر کار کا کتنا ہوا ہوگا؟ کوئی بتائے مجھے۔ 22 لاکھ روپے۔ یہاں نظریں نہیں جاتی، ایک پارلیمنٹ پہلے سے موجود ہے، پھر کروڑوں ہزاروں روپے خرچہ کر کے اور ایک پارلیمنٹ بناتے ہیں، وہاں پر وہ خرچ نظر نہیں آتا۔ مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو خرچ نظر آتا ہے۔ ہمیں جانور کو ذبح کریں گے تو اس کے کتنے فائدے ہی معلوم۔ سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان مالداروں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو جتنا گوشت کھلاتا ہے اتنا گوشت تو پورا سال 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں مالدار نہیں کھاتا۔ بکرے کا کھانا کا تو سوچتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیسا گوشت بکرے کا غریبوں کو بھی کھلاتا ہے، الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آیا، ابراہیم ہمارے حکم پر تم اپنے بچے کو ہمارے نام پر ذبح کرو، وہ بھی خواب میں۔ قبول؟ سنے ہیں عید کی نماز میں اپنے اپنے علماء سے بیان بھی سنیں گے، قبول؟ لے کر چلے گئے ذبح کرنے،
بیٹھ گئے. وہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ چالے کر رہے, پیچھے سے بھی حملہ نہیں, پورے احساس کے ساتھ, شعور کے ساتھ بچے کو بول کر ذبح کرو. چھوٹا بچہ 7 سال کا, یہ جو بچہ بیٹا ہے نہیں, اس کی عمر تو بڑی ہوگی. کیا بیٹے عمر تمہاری عمر بھی بڑی ہے. اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. شاباش, ماشاءاللہ, کتنا پیارا ہے. دیکھو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, مدرسے میں پڑھنے والے بچے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, دیکھ کتنا پیارا ہے. دیکھو کیا بیٹا عمر تمہاری 11, تمہیں بھی بڑے. کہاں ہے وہ 7 سال کا بچہ ہے. کہ چھوٹو اٹھ بیٹے. شاباش, ادھر بیٹے, ادھر آؤ جی. شاباش, اتنے یہ عمر کے تھے 7 سال کی. ادھر آؤ بیٹے. شاباش. ایک روایت 7 سال کی, ایک روایت 13 سال کی. یہ عمر کے بچے, اس سے جا کو ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. ذبح کرنا چھوڑو, کیا کریں گے آپ. باپ کے سامنے ہاتھاں پاؤں پکڑ کو کاٹ ڈالا تو کیا کر سکتا, فائٹ کر سکتا ہی نہیں, باڈی بلڈر کیا. لیکن اس کا جواب قرآن کی آیت بن گیا. یہ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ چھوٹے سے بچے سے باپ کہتا ہے, خواب میں دیکھا چھوٹو لال, میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. بیٹا, ڈیڈی پلیز ڈیڈی, چھوڑ گانا دے, تمہیں مارتے گے ڈیڈی. نہیں, انی ارا فی المنام, اللہ کا بھی نام نہیں لی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے نہیں, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹے. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کا نام لیے, کہیں بیٹے کے زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ چھوٹے بچے کو کھڑا کر, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں چھوٹو کہ میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں. بچہ فوراً کہتا یا ابت افعل, ابا حضور, میرے ابا, یا ابتی, اے میرے ابا. الفاظ کا ٹھیٹ ترجمہ کر رہا ہوں. یا ابتی, اے میرے ابا, افعل ما تؤمر, کیا پوچھتے ہو, اللہ کا حکم ہے, جو ملا وہ کرو. میرے بارے میں کوئی ٹینشن لینا نہیں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جب اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریں گے, میں بے صبرا بھی نہیں ہوں گا, صبر کر کے بتاؤں گا. اس لیے کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان اللہ کے نام. افعل ما تؤمر. اور اللہ تعالیٰ امتحان میں بھی اس کا امتحان نہ معمولی امتحان ہے. ایسا لیے امتحان کے خالی جواب سنتے چھوڑو ابراہیم چھوڑو, نہیں, لٹا بھی دیے. ابراہیم کو معلوم ہی نہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ہم نہ معلوم ہے پورا خاکہ. ایک مولوی صاحب یہ خاکے کی جگہ بول ڈالے, ہم نہ معلوم ہے کہ ہم نہ معلوم ہے پوری فلم بول کر. فلم نہیں بولنا یہاں, پورا خاکہ معلوم ہے. حکم جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا, اس وقت معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا بچہ بچ بھی جائے گا, نہیں معلوم ان کو. ہمیں بڑے اطمینان سے سن لگو بیٹھے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے نا, کٹتے نہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بول کر. لیکن وہ کیفیت نہیں تھی ابراہیم کی, ان کو پکا یقین تھا, حکم آ گیا, مجھے کرنا ہے, وہ ہوگا جو کٹنے سے ہوتا ہے. اور پوری چیزیں تیار ہیں نا, رسی ہے, چاقو ہے, اور ساتھ میں بیٹے کی رضا بھی ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے, بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں میں, ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے, ابراہیم کی دوستی کو فرق نہیں آتا, بلکہ ابراہیم کی نبوت کو فرق آتا. خلیل کی عطا نہیں چھینتے اللہ تعالیٰ,
चाकू भी तैयार, रस्सी भी तैयार, बेटे की भी रजा है, कोई बचाने वाला नहीं, सिफारिश करने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। बस खुले आसमान के नीचे बेआब हो गया मैदान में। हुज्जाज किराम, हज करने वाले, उम्रा करने वाले जानते होंगे, वो तो लिटा भी दिए। बेटे ने कह दिया, अब्बा जान ये गोरी पड़ले के खसी की दुकान का मसला नहीं है, ये एक बाप बेटे को ज़बा कर रहा है, इसको दर्द है तुम्हारे मेरे बीच में, शफ़क़त है, मोहब्बत है। हो सकता कि हाथ पहुंचकर फिर पीछे चले जाए, आंखों में पट्टी बांध लो। वाह वाह वाह, छोटा बच्चा वो उम्र का। इब्राहिम ने पट्टी बांधी। यहाँ से एक नुक्ता निकलता है, 2-4 मिनट ज़्यादा चल जाए, यहाँ से नुक्ता निकलता है कि अच्छा मशवरा किसी से भी मिले कबूल करना ये नबवी शान होती है। चुप के बट मंजर सिखा रहा है, पट्टी बनने को, काटो को बोल को, पट्टी बनने को, मैं पट्टी बनते ही तू भाग जाऊंगा तू, ये नहीं बोले। अच्छा बेटे, एतमाद का दौर था, नबवी घराना था। खलीलुल्लाह तो बना दिए गए, ज़बीहुल्लाह बनने का वक्त आया है। काटने के करीब पहुंच गए। चाकू भी वो हमारे गिमारे नहीं, वो ज़माने की चाकू, ओरिजिनल चाकू। यहाँ के चाकुओं में उल्टी कोसी सीधी कोसी मालूम नहीं होती, इधर भी वो इधर भी वो। रख भी दिए। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सैयदुना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, कभी आप अपनी रफ्तार से भी ज़्यादा अर्श से नीचे ज़मीन पर उतरे हो? जिब्राइल ने कहा, 4 मौके ऐसे हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी रफ्तार से भी ज़्यादा ज़मीन पे उतरा। उसमें से ये कौन सा कि इब्राहिम के हाथ की छुरी, छुकरी नहीं, छुरी, चाकू, इब्राहिम के हाथ की चाकू इस्माइल के गले में रख भी दी गई। उस वक़्त में अर्श के नीचे खड़ के ज़मीन का मंजर देख रहा था, पूरे मलाइका देख रहे थे। सवाल जो उठा उस पर पशेमात है मलाइका, क्या कर डाले नाम लगा, नहीं करना था भाई। कहाँ नबूवत, कहाँ हम नूरी मखलूक। सब हजरत इस्माइल के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, लिखा है तफसीर में, सिर्फ मलाइका नहीं, अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई सब के सब इस्माइल की जान बख्शी की दुआ कर रहे थे। लेकिन अल्लाह भी बड़े अजीब व गरीब है। दिखाना है मेरा दोस्त मेरा ही होता है, चाहे उसका जाहिर तुम्हें समझ में आए कि ना आए। उतर भी लग भी गई थी चाकू, ऐसे लग भी गई थी। उस वक़्त अल्लाह ने इसमें हज़रत जिब्राइल को कहा कि जिब्राइल जाओ, इस्माइल के गले इब्राहिम की चाकू के बीच में जन्नती चांदी का टुकड़ा रख दो, दोनों के बीच में। अब रख को चलाने का ऐसे कितना वक्त होता बाबा?
اللہ کا نام لینا اور چاقو کو حرکت دینا، اور پھر وہاں سے جبرائیل اترنا۔ پھر جبرائیل کو ڈانٹ بھی، وارننگ بھی کیا مل رہی ہے، تمہارے اترنے سے پہلے اگر ابراہیم کی چاقو اسماعیل کے گلے میں اتر گئی تو تمہارا نام فرشتوں سے کٹ۔ حضرت جبرائیل نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زندگی کے رفتار سے بھی آگے گزر کر چھری کی حرکت سے پہلے میں نے جنت پہنچ کر چاندی کا ٹکڑا لے کر ابراہیم کی چاقو اور اسماعیل کے گلے کے بیچ میں رکھ دیا۔ اب آنکھوں میں پٹی بنی اور چل رہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں خدا جسے بچانا چاہے تلواروں کے سائے میں بھی بچا دیتے ہیں۔ یہ قوم ہم کو کیا مارے گی، ہم اس اسماعیل کے نام لیوا ہیں جس کی زندگی دھار پر پہنچ کر جب آگے بڑھتی ہے تو نسل سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نہ مٹاتے ہیں، کہتے تلواروں کے دھاروں سے گزرنے والی تاریخ ہماری، گولی وہاں سے پھرتی نہیں، آگ کو پھرتی سو، ویسی قوم ہم نہ مٹاتے ہی کہتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کو وہ امتحان دینا ابراہیم کا، وہ امتحان دینا اسماعیل کا، اور وہ پوری محبت اتنی پسند آئی، اللہ نے خود فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم یہ بڑا سخت امتحان ہے، لینے والا خود کہہ دے تو اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے۔ چھوڑو اسماعیل کو، تمہیں کیا معلوم ہے ہم اسی کی اولاد سے اس کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اب اگر یہ ذبح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ صرف بتانا تھا کہ ہم کو چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو ذبح کرنا نہیں، ہمیں چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے، ہم زمانے کو بتانا تھا۔ ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ دو، جنت سے ہم دمبا اتارتے ہیں، اس کو بدلے میں ذبح کرو، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ہر نبی آیا، اس کی امت میں اس کا عمل تھا، نبی گیا، دوسرا نبی آیا تو پھر اس نبی کا قانون ختم، نئے نبی کا قانون شروع ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کی قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم کے بعد ہزاروں انبیاء کو پیدا کر دیا، لیکن یہ عمل، یہ حکم کو کینسل نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے نبی ایک ثابت، ایک مضبوط، ایک مستقیم، ایک مستحکم شریعت لے کر آتے ہیں تو اس شریعت میں بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے حکم کو داخل کر دیا، وہ بھی ایسا ویسا نہیں، واجب بنا کر داخل کر دیا۔